بالکل اس میں سے تو بات یہ تھی کہ اس ملک میں یہ جب تقسیم ہوا ہے ملک، تو یہ بربنائے اس پر نہیں ہوا کہ صاحب یہ کوئی سیلف ڈٹرمنیشن کی بنیاد کے اوپر ہوا ہو کہ صاحب حق خود اختیاری کی بنیاد پر ملک معرض وجود میں آیا ہے کہ اس خطے کے مسلمان علیحدہ ہونا چاہتے تھے وہ علیحدہ ہو گئے، اور کوئی دنیا کا ملک کسی خطۂ زمین کو اپنے علیحدہ کرنے کے تیار نہیں ہوتا، جس طرح سے کہ خالصتان بنانے کی کوشش ہو رہی ہے یا کشمیر کا سلسلہ ہے، کوئی بھی ملک تیار نہیں ہوتا کسی خطے کو اپنا دستبردار ہونے کے لیے۔ تو پاکستان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ کوئی یہ نہیں کہ صاحب یہ اکثریت کے علاقے چاہتے تھے اس لیے علیحدہ ہو گئے، بلکہ مسٹر جناح نے کیسی اپنا دو قومی نظریے کی بنیاد پر تیار کیا کہ پورے ہندوستان میں دو قومیں رہتی ہیں بڑی، ایک ہندو اور دوسری مسلمان، پورے ہندوستان کے مسلمان، اور پورے ہندوستان کے مسلمان اس خطۂ زمین کو جس میں مسلم اکثریت کا جو علاقہ ہے، جو مسلمان اکثریت سے آباد ہیں، اس میں اپنی حکمرانی چاہتے ہیں پورے ہندوستان کے مسلمان۔ تو جب علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت تحریک میں بھی باقاعدہ حصہ لے رہا تھا، تو اس وقت یہ تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس نے، جمیعت علماء ہند نے، خاکسار نے، احرار نے، سب نے اختلاف کیا کہ صاحب مسلمان ہمارے ساتھ بھی ہیں، اور مسلم لیگ میں ہی نہیں ہے پورے ہندوستان کے مسلمان، بلکہ ہمارے ساتھ جو مسلمان ہیں وہ تقسیم ہند نہیں چاہتے، اور وہ ایک رہنا چاہتے ہیں بالکل۔ تو اب اس کا کس طرح فیصلہ ہو کہ سارے ہندوستان کے مسلمان چاہتے ہیں بالکل، تو اس وقت جداگانہ انتخابات تھے، اور 30 سینٹرل اسمبلی کی 30 سیٹیں تھیں، جن میں سے 4-5 تو اسی علاقے کے تھے جس میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے نام سے، اور باقی مائنورٹیز پروونسز کی سیٹیں تھیں ساری، اور 30 سیٹوں مسلمانوں کی تھیں، اور مسلمان ووٹر ان کو الیکٹ کرتے تھے بالکل سینٹرل اسمبلی کے لیے، جداگانہ انتخاب کی صورت تھی۔ تو اب اس میں ہر آدمی ووٹر نہیں ہوتا تھا، اسی لیے وہ جو بہترین کریم ہوتا تھا پورے ہندوستان کا مسلمانوں کا، جو بہترین دماغ ہوتا تھا، بہترین صلاحیتوں کے لوگ ہوتے تھے، وہ اسمبلی میں جاتے تھے بالکل۔ وہ آج کل کی طرح سے نہیں کہ 300 کا ایوان ہے، اس میں سے 20-25 چہرے نظر آتے ہیں، ان کی تقریریں بھی سننے کو ملتی ہیں، ان کے حصہ بھی لیتے ہیں اسمبلی کے پروسیڈنگس میں، اور کوئی تقریباً 250-300 تو ایسے ہیں گونگے بہرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے نہ کبھی آواز سنتے ہیں، نہ کبھی چہرے نظر آتے ہیں، نہ کبھی کوئی چیز، بالکل وہ صرف ہاتھ اٹھانے کے لیے بالکل اس میں۔ تو وہ اس قسم کی اسمبلیاں نہیں بنتی تقسیم ہند سے پہلے۔ جو سینٹرل اسمبلی تھی وہ ٹھیک ہے، وہ بھی جمہوری تقاضے پورے ہوتے تھے، وہ بھی الیکشن ہوتا تھا جمہوری میں تھی، لیکن یہ جمہوریت نہیں تھی کہ جہاں پر میرا اور میرے نوکر کا ووٹ برابر ہو بالکل، اور جس کے لیے علامہ اقبال نے خود کہا تھا گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو کہ از مغز 200 ہر فکر انسان نمی آیت۔ تو وہ 200 گدھوں سے ایک انسان کا فکر تو پیدا نہیں ہوتا، اس میں شک نہیں۔ تو اس وقت ایک خاص قسم کا مالگزار یا انکم ٹیکس ادا کرنے والا ہے، یعنی صاحب علم، یعنی جو سمجھتا ہو ووٹ کی قدر و قیمت، وہ ووٹر ہوتا تھا، وہ انتخاب کرتا تھا۔ اس میں سے عوام الناس کے حوالے نہیں کر دیا گیا تھا الیکشن، کہ جو سمجھتے نہیں کہ ووٹ کی کیا قدر و قیمت ہے، وہ کسے دیا جائے گا، کیا ہوگا، جن میں صلاحیت ہی نہیں، وہ سمجھ کر ووٹ دیتے ہی نہیں بالکل عوام الناس، عوام جن کے لیے بہرحال جن کی طاقت تو ضرور ہوتی ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو انتخاب کی اہلیت و صلاحیت ان میں نہیں ہوتی بالکل۔ وہ اس وقت ایک خاص قسم کا، چنانچہ جب 30 الیکشنز آ گئے، اور اس الیکشن کے اندر مسٹر جناح نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے، وقت آ گیا ہے یہ مجھے ثابت کرنے کا کہ پورے ہندوستان کے مسلمان تقسیم ہند چاہتے ہیں۔ تو الیکشنز آ گئے، 30 سیٹیں ہیں مسلمانوں کی، ہم مسلم لیگ کی طرف سے ٹکٹ جاری کریں گے، مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے 30 امیدوار کنٹیسٹ کریں گے، اور یہ بھی کر لیں۔ چنانچہ ساری جماعتیں نے اشتراک کیا، اور ان سب نے مل کر مسلم لیگ کے امیدوار کے مقابلے پر اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ جہاں کانگریس کا مضبوط تھا اس سے سب نے سپورٹ کیا، جہاں احرار کا تھا اسے سپورٹ کیا، جہاں خاکسار تھا اسے سپورٹ کیا۔ بہرحال جو ملا کر انہوں نے سب اجتماعی صورت میں ان مسلمان انہوں نے جو ان جماعتوں میں تھے انہوں نے مقابلہ کیا ہمارا، اور 30 سیٹیں ہماری 30 پہ امیدوار ہم نے کھڑے کیے۔ تو ہم علی گڑھ سے باہر نکل آئے، اور میں خود یہاں پر پنجاب اور سندھ کے دورے پر آیا، اور یہاں ان لوگوں کو بتایا کہ پاکستان وہاں نہیں بنے گا اس خطہ میں جہاں ہم رہتے ہیں، پاکستان اتنا واضح ہے کہ وہ اس مسلم اکثریت کے علاقوں میں بنے گا، ہم اسے چاہتے ہیں بالکل، تو یہ وہ یہاں بنے گا، وہاں نہیں بنے گا جہاں ہم ہیں۔ بے شک ہمارا ہر گھر مسلم لیگ کا، ہر مسلمان کا گھر مسلم لیگ کا دفتر بنا ہوا ہے، جھنڈا لگا ہوا ہے، اور ہر ایک کی زبان پر مسلمان کے یہ ہے کہ لے کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ لیکن وہ تحریک وہاں چلی، دفاتر انہوں نے قائم کیے، اور
لیکن یہاں اس علاقے کے اندر جہاں پر 97-98% مسلمان ہوتے ہوئے بھی خان برادرز کی وزارت تھی، کانگریس منسٹری تھی، جہاں پر یونس منسٹری تھی، یہاں پر 55-56% آبادی ہوتے ہوئے مسلمانوں کی، اور وہ ہندو اور سکھوں کے ساتھ ملا کر خضر حیات نے منسٹری بنا رکھی تھی. بلوچستان کا صوبہ ہی نہیں تھا، ایجنٹ گورنر جنرل رہتا تھا وہاں پر. تو سندھ کے اندر کولیشن منسٹری تھی. تو یہاں کسی علاقے میں بھی اگر تھی تو مسلمان وزارت صرف ایک صوبے میں تھی، اور وہی پاکستان بنانے والا صوبہ تھا بنگال. وہاں بے شک مسلم لیگ کی منسٹری تھی، ایک ہی صوبے میں تھی جو اکثریت کا تھا صوبہ تھا، اور وہاں پر مسلم لیگ کی وزارت تھی. ان 4 صوبوں میں یہاں پر ویسٹ پاکستان میں کہیں مسلم لیگ کی وزارت ہی نہیں تھی سرے سے بالکل. تو اب یہاں ہم الیکشن میں آئے، کام کیا، حصہ لیا باقاعدہ عملاً، اور انہیں بتایا. تو وہاں پر یہ ہوا کہ 30 سیٹوں پر امیدوار کھڑے ہوئے، اور اس میں یہ تھا کہ ہمارے میرٹھ ڈویژن سے، میرے اپنے ڈویژن سے آل انڈیا مسلم لیگ کا جنرل سیکریٹری کھڑے ہوئے نوابزادہ لیاقت علی خان. ان کے مقابلے پر محمد احمد کاظمی کھڑے ہوئے. کاظمی خلا بل کی وجہ سے بڑی شہرت تھی. مولوی طفیل احمد منگلوری بہت بڑی شخصیت تھی، ان کے بیٹے تھے، اور سارا دیوبند باہر نکل آیا تھا میرٹھ ڈویژن کے اندر. سب سے بڑی کنٹیسٹنگ سیٹ تھی، اور ہمارا آل انڈیا مسلم لیگ کا جنرل سیکریٹری پٹ رہا تھا بالکل، اور ہمیں کوئی امید نہیں رہی تھی کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے میرٹھ ڈویژن سے. پورا کانگریس کا گڑھ تھا، اور اس کا جمعیت العلماء ہند کا، اور زور لگا رکھا تھا پورے دیوبند باہر آ گیا تھا بالکل. ہم نے وہاں اپنے علاقہ مثلا میں لاوڑ جس قصبے کا رہنے والا ہوں، وہاں پر بھی چند ووٹ تھے، غالباً سارے کل ٹوٹل 20 ووٹ وہاں پہ تھے 10,000 کی آبادی کے اندر. تو اتنے ہر آدمی ووٹر نہیں تھا. تو اس میں بھی کچھ ہمارے عزیز تھے، ہم نے ان کی بڑی خوش آمد کر دی. اس وقت پہلے بحث کرتے تھے ان سے تو وہ تیار نہیں ہوتے تھے. میرے والد خود کہتے تھے کہ نو ریزننگ، حسین احمد مدنی کا آرڈر ہے اور وہ ہم تعمیل ہوگی بالکل اس میں سے. تو اس حد تک وہ عقیدت کا معاملہ تھا سارا وہاں پر. بہرحال ہم نے بڑا ہم سوچ بھی نہیں اس وقت کہ ہوتے ہیں کہ کس کیفیت سے ہم نے وہ نوابزادہ کا الیکشن لڑایا، اور 1700-1800 ووٹوں سے کامیاب کرایا بالکل. یہ 30ویں سیٹ آخری سیٹ تھی جو ہماری مسلم لیگ کی آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکریٹری کی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی تھی، جو ہم نے واپس لے لی، اور 30 کی 30 سیٹیں ہم نے لے لی. اس صورت میں کہ قائد اعظم پشاور میں تھے، اور معلوم ہوا کہ ان کے امیدوار کے خلاف امیدوار کی بمبے میں سیٹ ضمانت بھی ضبط ہو گئی ہے. تو اپنے علاقوں میں بھی نہیں تھے. اس طریقے سے ہم نے وہ کامیابی حاصل کی. ڈاکٹر سجا الدین علی گڑھ کے وائس چانسلر، انہوں نے کہا صاحب جو سب سے کمزور سیٹ، میرے سارے شاگرد سارے ہندوستان کی جگہ جگہوں پر لگے ہوئے ہیں، آپ جہاں سب سے کمزور وہ جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ ہمیں دے دیں، مجھے دے دیں. جھانسی کانسٹیچوئنسی ان کے پاس تھی جو سب سے کمزور کانسٹیچوئنسی تھی ہماری. وہ ہر جگہ سے ہم نے وہاں سے تو 30 کی سب نے ساری جماعتوں نے مل کر، جن میں مفتی محمود اور ان کے ساری جماعتیں تھیں، ساری جمعیت علماء ہند کے یہ، اور بہت سی خاکسار اور احرار سب کے سب تھے. تو یہ سب لوگ اس میں انہوں نے مل کر مقابلہ کیا، اور مسلم لیگ 30 کی 30 سیٹیں لے گی. تو پھر حمید اللہ خان والی بھوپال فوراً مہاتما جی کے پاس گئے کہ صاحب مسلم لیگ 30 کی 30 سیٹیں لے چکی ہے بالکل، پورے ساری سیٹیں لے لی ہیں بالکل. تو مہاتما جی نے خود لکھ کر دیا، نو ڈاؤٹ مسلم لیگ از دی سول ریپرزینٹیٹیو باڈی آف انڈین مسلمس. اور یہ اس کے بعد جس کو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ہماری غلطی کی اور میں وقت سے پہلے مر جاؤں گا. بہرحال وہ تو جب یہ ثابت ہو گیا، اسٹیبلش کر دیا مسٹر جناح نے کہ پورے ہندوستان کے مسلمان تقسیم ہند چاہتے ہیں، اس جماعت کو ووٹ دیے جس کے منشور میں تقسیم ہند ہے، اس جماعت کو ووٹ دیے پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے. تو اس کی بنا پر 3 جون کا پلان آیا جس سے تقسیم ہند ہوئی ہے. تو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی دستبرداری کے بعد یہ خطہ زمین بنام پاکستان معرض وجود میں آیا. اور اسی وجہ سے وہاں کا ہندو اس مسلمان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ سالو تمہاری وجہ سے پاکستان بنا، تم اگر اس وقت اس جماعت کو ووٹ نہ دیتے جس کے منشور میں تقسیم ہند تھا اور جو پاکستان بنانا چاہتی تھی، اگر اس کو ووٹ نہ دیتے تو پاکستان کبھی نہ بنتا، ملک تقسیم نہ ہوتا کبھی. تمہاری وجہ سے بنا ہے، تم نے سب اس بنوایا ہے تم. اور جو وہ اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں. وہاں کا ہندو اس مسلمان کو 2 نسلیں 3 نسلیں گزر گئی ہیں، اور آگے آئندہ نسلوں کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں. اس پاکستان بنانے کی سزا وہاں مل رہی ہے ان کو، اور ملتی رہے گی بالکل. اور یہاں ہم جو کچھ اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، جو کچھ ہوا بنایا ہم نے، اس لیے کہ اس وقت بھی ہم سے یہ مطالبہ ہوتا تھا ان لوگوں کا کہ صاحب آپ یہاں کے مسلمان، یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ آپ ایک خطہ زمین علیحدہ کر کے بیٹھ جائیں اور یہاں کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ جائیں. تو ان کا کیا حل ہوگا اس میں سے؟ تو اس وقت ہم ان سے کہتے تھے کہ دیکھو ہندوستان برٹش انڈیا جو آرمی ہے اس میں انگریز بڑے ٹیسٹ لینے کے بعد میں نفسیاتی اور دوسرے قسم کے پھر وہ بھرتی کرتے ہیں فوج کے اندر. فوج کا 83% حصہ اس علاقے سے کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جو پاکستان میں ہے، اور گجرات اور اس سے آن وارڈ کا علاقہ سارا کا سارا وہ علاقہ ہے کہ جہاں کے لوگ نفسیاتی اعتبار سے اس سروس کے لیے کو سوٹ کرتے ہیں بالکل.
ہمارے یہاں کے لوگ سندھ کی طرح سے، جیسے سندھ کے اندر کوئی ریجمنٹل بٹالین تک نہیں تھی، تو کئی صوبے ادھر بھی ایسے تھے کہ جو بڑے مہذب تھے اور تہذیب و شائستگی کے اعتبار سے، اور ان میں یہ تھا کہ وہاں کی کوئی فوج میں بھرتی نہیں ہوتے تھے سوائے ایسے کہ راجپوت تھے وہاں پر، یا وہ تھے 13% کے اندر 83% ادھر تھے، 17% میں گورکھے، نیپالی گورکھے، اور دوسرے یہ راجپوت اور یہ سکھ وغیرہ ہوتے تھے۔ تو باقی کئی صوبے ایسے تھے جن کی بٹالین تک نہیں تھی، ریجمنٹ تک نہیں تھی، کچھ نہیں تھا وہاں پہ، ایسے تھے جن کی یعنی توپوں کی گرج سے پتلونیں خراب ہوتی تھی، تو وہ بھی ایسے وہ نہیں تھے۔ تعداد بے شک جتنی بھی ہو، کتنی بھی ہو، لیکن وہ جنگجو قوم تو نہیں تھی۔ تو ہمیں اطمینان تھا، اور ہمیں بڑا تھا کہ ہمارے پاس وہ علاقہ آ رہا ہے جہاں نیسٹ جو برٹش آرمی، انڈین آرمی کا 83% حصہ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، اور یہ برتری ہمیں ہمیشہ رہے گی پاکستان بن جانے کے بعد میں، اور یہ یہاں کے مسلمان کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا وہاں کا ہندو، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوگا کہ یہاں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں۔ دوسرا ملک، یہ طاقت تو اصل ہمارے ہاتھ میں تھی، بالکل 83% آرمی ہماری تھی اپنے میں، اور ہمیں وہ علاقہ مل رہا تھا جہاں پر ہر آدمی فوجی ذہن کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ انہوں نے جو ٹیسٹ لیتے تھے وہ انگریز لوگ، تو وہ یہ جانتے تھے اچھی طرح سے کہ یہ لوگ جذبات سے آ رہی ہیں، لطیف جذبات سے۔ یہاں ان کو ایسا خیال نہیں ہوتا کہ پیچھے ہماری محبوبہ انتظار کرے گی، ان کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے ماں باپ کا کیا ہوگا، پیچھے کیا ہوگا۔ یہ ہم خلاف اس کے جو دوسرے صوبے تھے ہندوستان میں رہنے والے، ان کا تو یہ تھا کہ ان کو تو ہاتھ گرفت لی جاتی تھی رائفل کے اوپر جب انہیں یاد آتا تھا کہ اپنے گھر کی یاد آتی تھی، اور تو جذبات سے معمور ہوتے تھے ان کے دل۔ یہاں یہ تھا کہ ان جذبات سے عاری تھے، اور اسی لیے بس ان حکم کے منتظر تھے کہ حکم ہو، اور اس کے بعد میں پھر بلا کوئی انہیں جذبہ نہیں تھا قطن کے صاحب میرے پیچھے گھر والوں کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے، کچھ یاد آتی ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے اسی دستے سے خانہ کعبے تک پہ گولی چلوا دی بالکل اس میں سے، اور وہاں پہ تو یہ وہ آرمی ہمیں مل رہی تھی، اور وہ اتنا زور تھا۔ یہی تھی کہ جب لیاقت علی خان صاحب نے منٹو پارک میں کھڑے ہو کر پنڈت جی کو للکار کے کہا کہ آپ ٹھیک ہو جائیے ورنہ یہ مکہ حاضر ہے، تو یہ مکہ حاضر ہے کا لفظ استعمال کیا، تو اس کا پنڈت جی اس کے بعد کافی دن زندہ رہے، یعنی کوئی 15-16 سال تو زندہ رہے اس کے بعد وہ، لیکن اس کے بعد وہ پنڈت جی نے اس کا جواب نہیں بن پڑا تھا اس کا۔ اس کے بعد دوسری ہے کہ اس کے بعد ہمارے حال یہ ہو گیا کہ اس کے نواسے نے ہماری نانی اور دادی یاد دلانے کی باتیں کی کہ میں دادی یاد دلا دوں گا اور نانی یاد دلا دوں گا بالکل، لیکن اس کا نانا ہمیں ہمارے اس مکہ حاضر ہے اس کا جواب نہیں دے سکا تھا اپنی زندگی کے اندر جب لیاقت علی خان صاحب نے۔ حالانکہ وہ وقت تھا جب ہماری پوری آرمی بھی پاکستان میں نہیں آئی تھی، فارسٹ میں پڑی ہوئی تھی، جنگ عظیم دوم کے بعد پوری ہمیں نہ اسلحہ ملا تھا، نہ آرمی ہمارے پاس پوری آئی تھی، اور ہم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ سینٹرل ایکسچیکر سے ہمیں کچھ نہیں ملا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس نہ کوئی دفاتر سے، سینٹرل سیکریٹریٹ وہاں رہ گیا تھا سارا، نہ کچھ سب کچھ تھا۔ تو ہم بے سر و سامانی کے عالم میں بھی ہمارا ایک پرائم منسٹر کہتا ہے کہ مکہ حاضر ہے، اور ہندوستان سے اس کا جواب نہیں آتا ہمارے پاس۔ لیکن اس کے بعد میں جو ہماری زبوں حالی ہوئی اور جو کچھ بھی ہمیں دیکھنا پڑا کہ ہمارے 1 لاکھ فوج یا وہاں پر گرفت میں آئی ہندوستانیوں کے، اور جو کچھ بھی ہمارے ساتھ بنا ہے، تو وہ جو فوجی طاقت تھی ہماری اس کو کس طریقے سے خراب کیا گیا اور ضائع کیا گیا، بالکل اس برتری کو جو ہمیں ہمیشہ رہتی، اور جس کی وجہ سے وہاں کے مسلمان ہمیشہ امن سے رہتا، اور اس کو ہندو وہاں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اگر آج ہم اس قابل ہوں کہ ہم ان کا جباڑا توڑ دیں غصہ مار کر، تو ان کے مجال نہیں کہ وہاں کے مسلمان کو وہاں کے گھر کے دیکھ سکیں کچھ، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوگا بالکل اس طریقے سے ہم زیر و زبر کر دیں گے، ہماری فوجیں جس وقت چاہیں گی دلی پہنچ جائیں گی۔ لیکن یہ اور ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہم جس وقت چاہتے دلی پہنچ جاتے بالکل، لیکن یہ کہ ہم نے اپنا خود نقصان کیا بالکل جو کچھ بھی ہوا۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو علاقہ سارا ہمیں فوج کا ملا، اور اس کے باوجود ہم بالکل ہندوستان ہمیں دھمکیوں پہ دھمکی دے چلے جا رہا ہے۔ یعنی دنیا میں العالمین کی جنگ کے بعد میں چونڈا میں سب سے بڑی جنگ لڑی گئی ہے ٹینکوں کی، تو کون سی قوم دنیا کی ہوگی کہ جو اس کا جواب لا سکے گی، اس قسم کی مثال پیش کر سکے گی کہ ہمارے جیالوں نے سینے سے بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، اور ٹینک کو اس طرح اڑ رہے تھے روئی کے گالوں کی طرح سے فضا کے اندر اڑ رہے تھے، اور اس کے بعد میں وہ ہم سے کئی گنا طاقت ہونے کے باوجود پسپائی کے لیے مجبور ہو گئے اور آگے، جب تک وہ بغیر اطلاع کے جہاں تک بھی ہماری روکٹ تھی 7-6 ستمبر کو وہ آ گئے۔ اس کے بعد جہاں آگے اس کے بعد 1 انچ کوئی آگے نہیں بڑھ سکے، یہ سی سپلائی دیوار کی طرح سے کھڑے ہو گئے ہمارے لوگ، اور انہوں نے 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دیا اپنے سے کئی گنا طاقت کو بالکل میں سے۔ اور تو اب یہ بے تدبیری تھی بہرحال جو کچھ بھی تھی، کہ جس طریقے سے کہ وہ ہم نے جو جنگ شروع کی تھی، اور اس کے بعد میں پھر اس کو کاشمیر میں یہ ہماری غلطی تھی، وہ بھی بھٹو صاحب ذمہ دار ہے سر تسر کہ انہوں نے کاشمیر کے لیے چلے جا رہے ہیں، 100 میل آزاد کرا لیا، 150 میل آزاد کرا لیا، اتنا آزاد کرا لیا، سرخی
لگ رہی ہیں 8 کالمی، لیکن یہ سوچتے ہی نہیں کبھی کہ ہندوستان خاموشی سے دیکھتا رہے گا اور اب سارا کشمیر آزاد کرا لیں گے. اس نے مجبور ہو کر جب دیکھا کہ یہ تو کافی رقبہ آزاد کرا چکے ہیں، اس نے کاؤنٹر اٹیک کیا روکنے کے لیے اپنے، اور دفاعی قسم کا ایک لاہور کے اوپر، اور پیش قدمی رک گئی کشمیر میں، اور وہ 100% کامیاب ہوا، اس لیے کہ سارا علاقہ ہمیں مفتوحہ واپس دینا پڑا اتنا آزاد کرایا تھا، اور سب علاقہ اور پھاڑ کے کپڑے بدھو گھر کو آئے، جو افسر جمع کیا تھا وہ بھی پھونک دیا سارا کا سارا. اور اس کے بعد نتیجہ جنگ کا ہی ہم نے شروع کی، ہم کشمیر میں بڑھے، ہم نے آزاد کرایا، اس نے حملہ روکنے کے لیے، پیش قدمی روکنے کے لیے ہم پہ حملہ کیا جو دفاعی نوعیت کا تھا، اور اس میں وہ 100% کامیاب ہوا، اور ہم اس میں ناکام اس لیے ہوئے کہ ہم نے سارا اسلحہ پھونک دیا اپنے جو کچھ بھی تھا اس کے خلاف. اور اس کے بعد میں پھاڑ کے کپڑے بدھو گھر کو آئے، وہ کشمیر کا جو علاقہ آزاد کرایا تھا وہ بھی ان کے حوالے کر دیا بالکل. اس کے بعد میں تو یہ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا. اس کے ذمہ دار کلیتاً وہ جو معاہدہ تاشقند وہ کہتا رہا کہ میں اس کے اسرار اور رموز دکھاؤں گا، بتاؤں گا، اور پبلک کو بیوقوف بناتا رہا، اور خود یعنی مرتے وقت تک یہ نہیں بتا سکا کہ وہ کیا راز تھے جس کی بنا پر اس نے ایوب خان کو تخت سے اتارا وہاں سے، اور اس کے بعد میں فضا کو اپنے ساتھ کیا، ہموار کیا، اور اس کے بعد ان کو بیوقوف بنا کر اپنا حکومت حاصل کی. تو لیکن وہ تو بہرحال ہم اس کے شکار بھی ہوئے. تو کہنا یہ تھا کہ اس صورت اس زبوں حالی کی بہرحال بڑی حد تک ذمہ دار ہے پیپلز پارٹی، اس میں شک نہیں بالکل، وہ بھی کہ چند منٹوں کے اندر معاہدہ تاشقند ہونا بالکل، اس کے بعد میں ناکام ہو کر مسلسل ناکامی، اور اس کے بعد تخلیہ میں ملاقات ہوتی ہے اور ان منظوری ہو جاتی ہے بالکل، اس کے بعد میں ساری چیزیں ایک دم بالکل. تو اب یہ سب چیزیں ایسی ہیں، سربستہ راز ہیں بالکل بہرحال ان کو. تو یہ ہے کہ یہ ہماری بربادی کا باعث بنا ہے. اس میں صاحب یہ ہے کہ چونکہ میں بہرحال اخبار نویس بھی رہا ہوں، فیکٹس بھی کچھ میرے سامنے ہیں، ان سے صرف نظر بھی نہیں کی جا سکتی بالکل اس میں سے، اور اس سے رہا بھی نہیں جا سکتا. تو یہ ہے کہ اب ایک بڑی منظم سازش اور کوشش ہمارے یہاں قائد اعظم کو بھی کچھ کمتر درجے کرنے کی ہو رہی ہے بالکل، کہ ان کو بھی حالانکہ اتنا بڑا کارنامہ جس کے لیے خود انگریز مورخین نے بھی لکھ دیا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا قائد اعظم اتنی جلدی مر جائیں گے اور یہ مرنے بستر مرگ پر ہیں تقریباً، اور اس کچھ دن کے بعد میں یہ ان کا وفات ہونے والی ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سا ڈرائیگی کر دیتے تو معاملہ تو کوئی پاکستانی نہ بنتا، اور واقعی نہ بنتا. اس لیے کہ قائد اعظم نے خود کہا تھا میں کھوٹے سکے ہیں ان کے ٹیک اوور کرنے والا، بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں. قائد ایوب کھوڑوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے خلاف اتنی شکایت ہو گئی ہے، تم استعفیٰ دے دو 3 مرتبہ، نہیں دیا تو ایز گورنر جنرل اس کو ڈسمس کرنا پڑا اس کو. یہ تو حالات یہاں کی شکایتیں آ رہی ہیں کہ صاحب ظفر علی خان صاحب نے یہ سونا باہر ادھر پہنچوا دیا وزیر مہاجرین کے، باتیں آئی ہے چندی گڑھ صاحب نے اتنا وزیر تجارت کے سے اتنا خبر کر لیا ہے. بستر مرگ پر لیٹا ہوا ایک آدمی اپنے وزیروں کے متعلق کی چیزیں سن رہا ہے بالکل میں سے لیٹا ہوا ہے. اور جس شخص کا یہ ہو کہ ڈاکٹر کو اپنے کہہ دیا ہو کہ بھائی ٹھیک ہے، راز تمہارے میرے درمیان رہنا چاہیے کہ میری زندگی صرف اتنے مہینے تک چلے گی اور اس کا اظہار نہ ہونا پائے، اور اس ڈاکٹر نے اس کو امانت سمجھ کر محفوظ رکھا اور اس پاکستان کو بنا کر گئے. آج اسی قائد اعظم کے متعلق مختلف طریقے سے اس کو ٹھیک ہے، علامہ اقبال خالق تصور ہے پاکستان کے لیے، لیکن اس سے پہلے بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر کے عزیز کی، خورشید کمال عزیز کی کتاب پاکستان میتھ، اور اس میں ہے کہ یہ کہ قائد اعظم علامہ اقبال ود ان انڈیا چاہتے تھے یہ پاکستان، وہ اس میں ایک ساورن اسٹیٹ کے حیثیت سے انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا بالکل اس میں سے. اس سے پہلے اور دوسرے لوگوں بھی بہت سے کرتے رہے ہیں بالکل، اور کرتے تھے اس میں سے. تو قائد اعظم نے علامہ اقبال نے بے شک مطالبہ کیا، اور اس میں ٹھیک ہے ان کا اس حد تک، لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک خالصتاً ان کو لیکن اب ان کا جہاں تک پارلیمنٹرین کیریئر کا تعلق ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ 3 سال 26 سے 29 تک وہ پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر رہے، اور اس کے اندر سے یہ ہے کہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی بھی لیجسلیچر میں کوئی بھی کسی قسم کا کام ان کا ہمارے سامنے نہیں آتا بالکل. کسی قسم کا کوئی بل ہو مثلا جیسے کہ ہمارے پاس آتا ہے قائد اعظم نے وقف الاولاد کا بل پیش کر کے، اور بہت بڑی حد تک اسلامک لا کی طرف لے آئے تھے بالکل اس میں، اور بہت سے پارلیمنٹ میں اسپیچز بھری پڑی ہیں بالکل سب ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے یہ کہ علامہ اقبال جب وہاں گئے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں، تو اس کی ساری رجحانات وہاں کی جلدیں پڑی ہیں بھری ہوئی بالکل، اس کی جلدیں موجود ہیں بالکل راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی اسپیچز کی. تو اس میں علامہ اقبال کا کوئی بھی ایسا کنٹریبیوشن نظر نہیں آتا قطعاً کہ انہوں نے کوئی فلاں تجویز پیش کی ہو یا حصہ لیا ہو یا تردید کی ہو کسی کی اس میں
تجویز کی یا کوئی ایکٹیو پارٹ لیا ہو بالکل کسی قسم کا، تو وہ بھی ہمارے سامنے تو کم از کم یہ ہے کہ ان کی ٹھیک ہے علم بھی ان کے ہے کہ قوم کو انہوں نے بیداری میں بڑا حصہ ہے، یہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا اس میں، لیکن یہ ہے کہ اب قائد اعظم کے مقابلے پر لا کر بالکل اس طریقے سے پیش کرنا، بہرحال وہ بھی ایک صوبے کے مسلم لیگ کے ایک پریزیڈنٹ تھے بالکل یہاں پر، اور قائد اعظم کو اپنا انہوں نے خود تسلیم کیا تھا کہ وہ یہ ان کے ہاتھوں سے کارنامہ سر انجام ہو سکتا ہے، ان کو دعوت دی اور ان کے ایک سپاہی کے حیثیت سے کام کیا انہوں نے بالکل ایک، اور اس میں تو یہ ہے کہ اب بہرحال صورت یہ ہے کہ اس ملک کو جب ہم نے جس بنا پر حاصل کیا اس سے ہم دور ہوتے چلے گئے، اور اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں اس میں کہ جمہوری اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ 56 میں ہمارا اگرچہ پہلا آئین قرارداد مقاصد پاس کرائی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی سے، تو اس میں سید سلیمان ندوی کا بڑا ہاتھ تھا، اور انہوں نے ان لوگوں نے کافی علماء نے حصہ لیا اس میں، اور لیکن اس کے بعد میں پھر وہ جذبہ برقرار نہیں رہ سکا، اور اختلافات اسلام کا نام لینے والی جماعتوں میں تجا اختلافات کے شکار ہوئے کہ اس کے بعد میں پھر وہ آج تک یہ ان دوسرے لوگوں کو جو نہ کرنے کا بہانے تلاش کر رہے تھے انہیں موقع مل گیا کہ صاحب اسی اتفاق تو متفق علیہ ہم شریعت نافذ کرنے کو تیار ہیں، لیکن اتفاق کس طرح سے ہو؟ بالکل اتفاق تو پہلے دن سے نہیں ہے، 4 امام تو پہلے ہی پیدا ہو گئے تھے، 4 فقہی مذہب پیدا ہو چکے تھے، لیکن بنیاد تو چونکہ ایک ہے سب کی۔ اب اس کے اندر سے اب حالانکہ ایران کے اندر ہمارے جو ان کا آئین ہے اس میں یا جو ان کے قوانین ہے اس میں ہمارے سنی اس کا کوئی تحفظ نہیں ہے کسی قسم کا معتقدات کا، یا ان کی عبادات کے سلسلے میں کوئی ان کو سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، مسجدیں بنوا کوئی سہولت ہو وہاں پر نمازیں پڑھنے کی یا کچھ میں سے، یا اس کو تبلیغ کی یا کسی قسم کی کوئی سہولت کسی قسم کی وہاں نہیں ہے بالکل، بلکہ وجود ہی نظر نہیں آتا بالکل اس میں سے، یا سنی بھی رہتے ہیں بالکل اس میں سے، اس طریقے سے وہ اس طرح سے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، مدغم مرج ہوئے ان میں اس طرح سے، تو یہ وہاں کی صفاقی کا یہ عالم ہے ان کی، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ وہی طبقہ دوسرا وہ ہم سے علیحدہ وہ کرتا ہے کہ صاحب نہیں شریعت نافذ نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ نفاذ یہ شریعت جعفری بھی ضروری ہے بالکل اسی کے ساتھ ہمارے لیے اس میں سے، تو ابھی اس قسم کا انتشار پیدا کیا گیا شروع ہی سے بالکل اس میں سے، اور وہ آئے ہم اس کے شکار آج تک ہیں بالکل اس میں سے، اور اس میں قوم میں تشدد و افتراق کی وجہ ہے کہ یہ ہمارا کوئی سیاسی استحکام نہیں ہو سکا، اور ہم اس سب طریقے شکار ہیں بالکل اس میں، ایک بازو ہم سے ٹوٹ گیا، وہ علیحدہ ہو گیا، 56% آبادی ان کی تھی، وہ بنانے والے وہ تھے، بڑا حصہ ان کا تھا، اگرچہ انہیں شکایات ابتدا سے پیدا ہوئی تھی، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ بنگالی انٹرم گورنمنٹ کے فارمیشن پر ناراض ہوئے تھے، اس لیے کہ 5 وزیر دینے تھے انٹرم گورنمنٹ میں 1946 کے لیے میں قائد اعظم کو، اور انہوں نے وہاں سے بنڈل تو رکھ دیا اسے جو اچھوت آدمی کو، اچھوت کو جو مسلمانوں کی نمائندگی تو نہیں کر سکتا تھا کسی نے بھی، ادھر سے غضنفر علی خان لے لیا، پنجاب سے 2 آدمی لے لیے تھے انہوں نے، سندھ سرحد سے ایک لیا سردار عبدالنشتر، پنجاب سے یہ لیا 2 آدمی لیاقت علی خان کرنال سے تھے، اور فائنانس منسٹر، اور دوسرے یہ تھے راجہ غضنفر علی خان، اور ایک آئی چندری گڑھ لے لیا بمبئی سے اس میں سے، حالانکہ بمبئی کا کوئی وہ نہیں تھا قطر، نہ وہ پاکستان کا حصہ کانسٹیٹیوٹ ہوتا تھا نہ ان کا تھا، بہرحال وہ، اور کوئی بہرحال تاریخ نے تو یہی بتایا کہ چندری گڑھ صاحب بہرحال وہاں سے شروع کر کے اور پرائم منسٹر آف پاکستان تک رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال کوئی خاص کنٹریبیوشن تو ان کا نظر نہیں آیا بالکل، تو اس قسم کی چیزیں بھی بنگالیوں کو سو شکایت پیدا ہوئی، خاص طور پر AK فضل اللہ کو بہت شکایت پیدا ہوئی کہ یہ آپ بنگال سے اتنا بڑا صوبہ ہے، اس سے ایک آدمی بھی ہمارا انٹرم گورنمنٹ میں نہیں لیا، وہاں سے ہمیں محروم کیا گیا، اس کے بعد میں پھر محرومی کی انتہا یہ، پھر یہ چیف منسٹر جب بنگال میں فسادات ہوئے تو اس وقت حسین شہید سہروردی وہاں پہ چیف منسٹر تھے، اور انہوں نے اس مسلم لیگ کی وزارت تھی، اور انہوں نے خود سینٹرل ہاسپٹل میں بیٹھ کر جو ہندوؤں کی لاشیں تھیں ان کو کہا کہ بہا دو ہولی کے اندر، اور جو مسلمانوں کی تھی ان کو ریکارڈ کرتے جاؤ تاکہ کہہ سکوں کہ مسلمان مارے گئے ہیں، اتنے زیادہ مارے گئے، کیا جذبہ تھا بنگالیوں کو، کس طریقے سے انہوں نے پاکستان بنایا تھا بالکل، اور اس کے بعد میں انہی بنگالیوں کو اس کے بعد میں پھر ایک پاگل ہمارے گورنر جنرل نے اٹھا کے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ڈیزالو کر دی، اور جس کے لیے وہاں سے پرٹ جیسے آدمی لائر نے آگے کہا کہ ایسی
بے ایمان جوڈیشری تو دنیا میں کہیں نہیں جیسے پاکستان میں دیکھی گئی. اسی جسٹس منیر کے سلسلے میں اس نے ریمارکس پاس کیے تھے بالکل پرنٹ نے. تو یہاں جو دیکھا گیا اس کے بعد پھر اس طرح ناظم دوسرا آدمی ان کا پرائم منسٹر تھا ٹیک اوور کیا, اس کو بغیر کسی وجہ کے ڈسمس کر دیا ان کا. تو اس طریقے سے ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کسی صورت سے بالکل. اس میں سے یہ حالت ہو گئی تھی بالکل میں سے. تو اب کیا مجیب الرحمان کے لیے میں اس وقت چیختا رہا, کہتا تھا, لکھتا رہا باقاعدہ طور پر کہ بھائی یہ کھا نہیں جائے گا, تمہارے پاس طاقت تمہارے پاس ہے, تم جس وقت چاہو گے اس کو حراست میں لے کے ماشاءاللہ لگا سکتے ہو, کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, یہ ویسٹ پاکستان کو ہضم نہیں کر جائیں گے, تم طاقت فوج کی اصل وہ تمہارے پاس ہے, ہر وقت ماشاءاللہ لگا کر مجیب الرحمان کو قابو کر سکتے ہو بالکل اس میں سے اور ختم کر سکتے ہو. مجیب الرحمان کھانے والا نہیں. اور یہ بھی اس نے کہا تھا, بھٹو صاحب نے اس کو نکالا اور کہا کہ تو جا بھاگ لندن کے راستے سے وہاں پہنچ جا بنگلہ دیش. تو اس نے خود کہا تھا مسٹر بھٹو, میں پرائم منسٹر آف پاکستان ہونا چاہتا تھا, پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش نہیں ہونا چاہتا تھا. دنیا کی سب سے بڑی اسلامک اسٹیٹ کا پرائم منسٹر میرے لیے اعزاز تھا. میں پرائم منسٹر آف پاکستان بننے کے لیے خواب دیکھتا تھا, میں کوشش میں نے کی تھی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنوں. تم نے مجھے پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش بنا کے بھیج دیا یہاں سے کہ جا کے سنبھال لوں میں بنگ بندو, تاکہ یہ ہے کہ وہاں سے وہ دوبارہ کوئی تحریک نہ شروع ہو جائے اور وہاں پر ایک آزاد اسٹیٹ قائم ہو جائے بنگلہ دیش بالکل اس میں سے. اور بھٹو صاحب یہاں اپنے چین کی بانسری بجاتے رہے بالکل. تو اس نے خود اس نے کہا کہ جو اس نے کہ تم نے زیادتی کی ہے اپنے ساتھ اس میں پاکستان کے ساتھ بالکل اس کو سائز سے کٹ کر کے. تو بہرحال وہ تو وہی مجیب الرحمان بہرحال وہاں جا کر اس نے, اور پھر اسی مجیب الرحمان کو اسی بھی چشم فلک نے دیکھا کہ یہاں کہ اسلامی کانفرنس کے نام پر جس کا تمام تر سرمایہ سعودی عرب نے دیا, اور جو آنسو سے روتے تھے فیصل کہ مجھے کیا معلوم تھا, جب اس نے کہا مجھے کیا معلوم تھا کہ سارا ڈھونگ رچایا جا رہا میرے پیسے سے, اس لیے کہ اسے بلا کر ایک ساورن اسٹیٹ کے رولر کی حیثیت سے 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی. اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پاکستان اپنے حصے سے دستبردار ہو سکتا ہے, اسے ایک آزاد ملک کی حیثیت سے سلامی دے سکتے ہیں مجیب الرحمان کو بلا کر, اور اسے اسلامک سمٹ کے نام پر یہاں, اور میں ہو سکتے ہیں. لیکن دنیا میں کوئی ملک اپنے حصے سے دستبردار نہیں ہوتا, اپنا کلیم رکھتا ہے. پاکستان واحد ملک ہے جو دستبردار ہو رہا ہے, وہ ہو جائے, لیکن میرے لیے مشرقی پاکستان ہے اور میں نہیں تسلیم کروں گا جب تک شاہ فیصل زندہ رہے. انہوں نے تسلیم نہیں کیا بنگلہ دیش کو, اور وہ ہم نے تسلیم کر لیا, ہم دستبردار ہو گئے. لیکن شاہ فیصل نے کہا کہ نہیں میرے لیے مشرقی پاکستان ہے, میں اسے دستبردار نہیں ہوں گا بالکل, میں اسے نہیں مانوں گا بنگلہ دیش کے حصے سے. اس کے بعد میں وہ تسلیم ہوا کیا گیا جو کچھ بھی تھا. تو یہ اس کے بعد پھر اسی مجیب الرحمان کو بلانے کے لیے کہ 21 توپوں کی سلامی دی گئی اسی لاہور کے اندر یہاں پر اور سمٹ کے نام پر. تو بہرحال یہ اس قسم کی چیزیں ہمارے یہاں ہوتی رہی بالکل. تو بہرحال اس وقت ذرا تھوڑا سا وقفہ کر لیجیے. میں نے پاکستان آنے کے بعد جن دوستوں میں اپنا وقت گزارا اور عمر کا اچھا خاصا حصہ ان کے ساتھ میرا گزرا, وہ میں ان میں سے اکثر کے بیٹوں سے بھی عمر میں چھوٹا تھا, لیکن یہ تھا کہ وہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. انہوں نے میری بہت عزت کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ رکھا, اور بڑی یعنی کوئی تکریم اور میں کوئی کمی کسی قسم کی نہیں تھی. میرے پاس جو ان کے خطوط ہیں, مشاہیر کے خطوط میرے پاس بہت کافی ہزاروں کی تعداد میں ہیں, اور خاص طور پر ان بزرگوں کے خطوط میرے پاس ہیں, اور ان کا رویہ میرے ساتھ مشفقانہ نہیں تھا بلکہ ایسا تھا کہ جیسا کہ میں کوئی ان کا بزرگ ہوتا ہوں. وہ حالانکہ کوئی ایسی بات نہ تھی جس کو وہ میری علمی فضیلت کہتے تھے اور جس کے معترف مداح تھے اور جس لیے وہ مجھے اپنا عزیز رکھتے تھے, وہ بھی کوئی ایسی بات نہ تھی بالکل اس میں سے. تو ایسی مثلا غلام رسول مہر, عبد المجید سالک, مولانا صلاح الدین احمد, خلیفہ عبدالحکیم, چراغ حسن حسرت, امتیاز علی تاج, عابد علی عابد, اور ممتاز حسن مرحوم, اور شیخ محمد اکرام وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہت سے بزرگ تھے. انہیں میں جی ایم اثر تھے ایک ہمارے دوست, تو وہ غلام محی الدین اثر بہت بڑے عالم کے بیٹے تھے, شمس العلماء عبد الرحمن شاطر مدراسی کے بیٹے تھے. اور وہ ان کے وہاں پہلے آئی سی ایس کے لیے انگلستان گئے, وہ تو نہ کر سکے, اور مولانا محمد علی جوہر کی طرح وہ بھی ناکام رہے, اور وہ واپس آ کر مدراس سول سروس میں آ گئے تھے. اور اس کے بعد وہ پھر وہاں سے جب ملک تقسیم ہوا تو چونکہ پروونشل سروس تھی اسے چھوڑ کر یہاں آئے, تو گورنمنٹ کالج لاہور کے اندر اردو کے استاد مقرر ہوئے. تو اس وقت
اقبال پڑھاتے تھے وہ، اور اقبال کے لیے جو انگریزی کے بھی بڑے اسکالر تھے تو وہ اقبال اردو ایم اے کو پڑھاتے تھے. اس میں وہ اقبال کی جو نظمیں براہ راست انگریزی سے ترجمہ ہیں وہ انگریزی کے متون بھی پیش کرتے تھے طالب علموں کو کہ یہ متون ہے، یہ متن ہے انگریزی کا اور اس سے براہ راست ترجمہ ہے یہ. تو وہ بھی اس سے وہاں پر شور مچا کے ثابت تو خالق تصور پاکستان کا امیج خراب کر رہا ہے. چنانچہ اس میں شورش کاشمیری، خواجہ عبد الرحیم یہ، اور جو اور ایک حمید نظامی، یہ گورنر کے پاس گئے، ان کا تبادلہ کرا دیا لاہور سے بہاول نگر کا ٹرانسفر، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور پھر اس کے بعد میں نصیر شیخ نے انہیں سیل میٹنگ گزٹ کے اندر رکھ لیا. تو جو ان کا ایڈیٹوریل نوٹ ہوتا تھا اس کے لیے لوگ اتنے بےتابانہ صبح انتظار کرتے تھے اخبار فروش کا کہ اسے پڑھنے کے لیے کہ اور وہ کریٹیکل ہوتا تھا کہ ایوب خان نے خود بلا کر نصیر شیخ سے کہا کہ تو اس آدمی کو ایڈیٹر کو نکال دو یا اخبار بند کر دو. چنانچہ نصیر شیخ صاحب نے وہ اخبار ہی بند کر دیا، اور اس کے بعد وہ لاہور ایڈورٹائزنگ ایجنسی قائم کر کے اثر صاحب کو اس کا مینیجر بنا دیا. اس کے بعد وہ پھر ڈائریکٹر تربیلا کے اندر ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز کام کرتے رہے. اس کے بعد پھر مسلم کے ایڈیٹوریل اسٹاف میں چلے گئے، مسلم اسلام آباد میں. اس کے بعد وہ آئی ایس پی آر میں رہے عبد الرحمن صدیقی کے ساتھ، بریگیڈیئر عبد الرحمن صدیقی کے ساتھ. اس طرح سے وہ کالم نویس کے حیثیت سے انہوں نے بڑا نام پیدا کیا، اور اردو اور انگریزی دونوں زبانوں پر یکساں کمانڈ حاصل تھا، اور ان کسی اعتبار سے بھی وہ الطاف حسین سے کمتر درجے کے اخبار نویس نہیں تھے رہے. تو اسی طرح اور دوسرے ہمارے جو بزرگ تھے جن سے میں عمر میں کم تھا، لیکن یہ ہے کہ میں نے عمر میں چونکہ وقت سارا میرا انہی لوگوں بزرگوں کے ساتھ گزرا، تو اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے. اور اب یہ ہے کہ کافی زمانے سے میں بالکل تنہا محسوس کر رہا ہوں. یہ عجیب بات ہے کہ میری اپنے ہم سنوں کے ساتھ ملاقاتیں بہت کم تھیں. میں نے جتنا کام کیا اور جتنا میرا وقت گزرا وہ سارا ان لوگوں کے ساتھ گزرا جو مجھ سے عمر میں بہت زیادہ بڑے تھے، اور سب اللہ کو پیارے ہو گئے ایک ایک کر کے. آخری ممتاز حسن صاحب تھے جو 1974 میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد بالکل خلائی خلا رہا. بہرحال میں گوشہ نشین ہوں اور اپنے کونے میں بیٹھ کر اپنے مخطوطات پہ کام کر رہا ہوں بالکل اس میں سے، اور اتنا دعا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ مجھے جتنا جو کچھ تھوڑا بہت وقت ہے وہ میرا اس پر ان مخطوطات کی تکمیل کی مہلت مجھے عطا فرما دے. تو اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ کام اور کوئی نہیں کر سکے گا. اس میں میرا 40 سال کا مطالعہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے، اور وسائل بھی ہیں. تو یہ ہے کہ اس بعد یہ نہ صرف پاکستان بلکہ میں دنیا بھر کے دوسرے ملکوں میں بھی جا چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں. تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صلاح الدین منجد کا بڑا نام ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے بالکل ان کی کتابوں میں اغلاط سے پر ہیں. اسی طرح دوسرے اور ساری جو ڈسکرپٹیو کیٹلاگس بنی ہیں تو وہ نہایت سطحی ہیں بالکل، اور ان کو ڈسکرپٹیو کیٹلاگ کہا ہی نہیں جا سکتا، میکینیکل قسم کا کام ہے سارا یہ. تو یہ میں وہ خدمت انجام دے رہا ہوں کہ اب یہاں ہمارے یہاں بھی بہت سی فہرستیں بنی ہیں، لیکن وہ بھی سطحی اسی قسم کی ہیں تقریباً، یعنی ڈسکرپٹیو کیٹلاگس نہیں ہیں وضاحتی. البتہ ہمارے یہاں پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں کام ہو رہا تھا، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. قاضی عبدالنبی کوکب انہوں نے پہلی ایک جلد عربی مخطوطات کی پنجاب یونیورسٹی میں شائع کی خزائن المخطوطات کے نام سے، اور لیکن اس کے بعد وہ دوسری جلد کی نوبت ہی نہیں آئی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن ہمارے یہاں کام کرنے کا بڑا فقدان ہے اس میں. بہرحال میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے، جو کچھ بھی میرے پاس لمحات باقی ہیں زندگی